اسے روکنا ایک منٹ بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ویوم حنین. سن 8 ہجری کے 17 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. وہیں پر حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رہا. 6 شوال کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ حنین فرمایا. حنین ایک وادی کا نام ہے جو کہ طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان ہے. وہاں کے 2 قبیلے بڑے مشہور تھے، حوازن اور ثقیف. اور یہ قبیلے تیر چلانے کے بڑے ماہر تھے. ان کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا تھا. حوازن. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اب اہل مکہ سے جو امیدیں تھیں مخالفت کی وہ ختم ہو گئی. تب متبادل قوت کے طور پر حوازن سامنے آئے، سمجھے. اور حوازن و ثقیف دونوں نے اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف مارکا آرائی کی کوشش کی. تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 شوال کو مکہ مکرمہ سے ارادہ حنین کوچ فرمایا. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور حوازن و ثقیف 4,000 تھے. یہ پہلا مارکا تھا جس مارکے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ اور مد مقابل حوازن و ثقیف کی تعداد کم تھی. پہلا موقع تھا. اس لیے بعض مسلمانوں کی زبان سے یہ نکل گیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہم 12,000 ہیں، یہ 4,000 ہیں. ہم نے تو قلت کے باوجود کثرت پر فتح حاصل کی ہے. آج ہم کثیر ہیں، یہ قلیل ہے، یہ کیا ہے، انہیں تو ابھی نپٹا دیتے ہیں. بس کیا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ یہ فتح تمہاری قلت و کثرت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے فضل اور نبی رحمت کی رحمت کی وجہ سے ہے. یہ ظاہر کرنا تھا. سمجھ گئے بیٹا؟ یہی وہ مارکا تھا کہ مسلمان کامیابی سے قریب ہونے کے بعد اپنے اس جذبے کی وجہ سے ناکامی کا شکار ہو گئے. سمجھ گئے؟ حوازن پر حملہ کیا، غالب آ گئے. بعد میں حوازن نے یہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہوئے. حوازن نے تیر چلائے اور تیروں کی وجہ سے وہ نقشہ سامنے آ گیا جو غزوہ احد میں تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان بے اتحاد بے تحاشا الٹے قدم واپس آ رہے تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 ہی اشخاص بچے تھے. ایک حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے سامنے تھے، اور حضرت حارث، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. ابو سفیان 2 بیٹا، ایک ابو سفیان ابن حرب ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، اور یہ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. یہ حضور کے گھوڑے کے لگام پکڑے ہوئے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بائیں طرف کھڑے تھے. یہ 4 اشخاص تھے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفید کچر دلدل پر سوار تھے. بات سمجھے؟ اور مسلمان بے تحاشا بھاگ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ زمین آج کشادہ نہیں ہے بلکہ زمین تنگ ہے کہ کہیں پر چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. سمجھے؟ اور حضور اس عالم میں فرما رہے تھے انا النبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، برحق سچا نبی ہوں اور میں حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں. ابن کا معنی جناب کبھی ان نسبت جو ہوتی ہے وہ دادا کی طرف بھی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اس عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے انا النبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب، ہے نا.
اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی ضرورتاً اپنے نسب کا ذکر بھی بطور فخر جائز ہے، جبکہ میدان مقابلہ ہو یہ ضرورت ہے۔ بات سمجھے؟ اسی کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بے شمار جگہ، ویوم حنین، اور اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو بھا گئی تھی تمہاری کثرت، فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہاری کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر دوڑے چلے جا رہے تھے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ بات سمجھے بیٹا؟ قرآن کریم نے اسی کا ذکر فرمایا ہے، سمجھ گئے؟ بات سمجھے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنین پر سکینہ نازل فرمایا، طمانینت نازل فرمائی، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسا لشکر نازل فرمایا جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا، وعذب الذین کفروا، اور اللہ رب العزت نے کافروں کو عذاب دیا، ذالک جزاء الکافرین، یہ کافرین کی جزا ہے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اللہ رب العزت جس پر چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے۔ بات سمجھے بیٹا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ غزوہ حنین کے بعد میں پھر حوازن کی مختلف جماعتیں 3 جگہوں پر جمع ہو گئی تھیں، ایک مقام نخلا میں، ایک مقام اوتاس میں، سنے، اور ایک مقام طائف میں، سمجھے؟ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ طائف ہوا۔ اس غزوے میں جو حوازن کے اموال، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ، یہ اور ان کے جو بچوں کو، عورتوں کو قیدی بنایا گیا تھا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام جعرانہ میں قیام فرمایا اور حوازن کے آنے کا انتظار فرمایا۔ ان کے بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ان کے اموال بھی تھے، سمجھے؟ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کے بعد میں یہ مال مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا، سمجھے؟ مقام جعرانہ میں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان داخل اسلام ہوئے تھے، جو لوگ، یہ بھی ساتھ میں تھے، یہ 9 مسلم تھے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مال غنیمت سے زیادہ دیا، ہے نا؟ پھر اس کے بعد میں ایک معاملہ اور پیش آیا تھا، یاد رکھنا، بتاؤں آگاہ رہا ہوں۔ اب 10 دن کے بعد میں حوازن آئے، اسلام قبول کرتے ہوئے، اور عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے اموال، ہمارے بال بچے ہمیں واپس کر دیے جائیں، سمجھے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے آنے میں تاخیر کی، اب میں تقسیم کر چکا ہوں، سنیں۔ اب ایسا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، اپنی عورتیں چاہیے، بچے چاہیے یا مال چاہیے، انتخاب کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہماری عورتیں، ہمارے بچے ہم کو واپس کر دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد تاریخ خطبہ ارشاد فرمایا اے معاشر مسلمین، تمہارے حوازن بھائی اطاعت کے جذبے کے ساتھ داخل اسلام ہوئے، اب یہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو ان کے قیدی واپس کرنا ہے، تو جو اپنی طرف سے یوں ہی ان کے قیدیوں کو واپس کر دے فبہا، اور اگر عوض چاہے تو اب جو مال غنیمت ملے گا اس سے اس کی بھرپائی کی جائے گی،
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا طیبنا ذالک یا رسول اللہ، حضور ہم نے یہ باخوشی یہ دے دیا، باخوشی دے دی۔ حضور نے فرمایا ایسا نہیں، یہ تو مجمع عام ہے، مجمع عام میں ہو سکتا ہے کہ زبان کی بولی دل کی آواز کے خلاف ہو، ایسا نہیں۔ سرکار نے ہر ایک قبیلے کی ہر ایک جماعت کے نمائندے منتخب کیے، اور فرمایا یہ نمائندے تم سے بات کر کے تمہارے دل کی بات معلوم کریں، تمہارے دل میں کیا ہے، دل میں کیا ہے یہ بتائیں۔ سنیں تو ان نمائندوں نے آ کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، سب نے باخوشی برغبت بطیب خاطر دل کے ساتھ، دل کے عطا گہرائی اور خلوص کے ساتھ واپس کر دیا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو قیدی تھے ان کو واپس کر دیے، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جو ہے یہ باخوشی اپنی طرف سے ان کے قیدیوں کو واپس کیا۔ پوری بات سمجھ گئی؟ ارے بھائی یہ بات سمجھ گئے؟ اب ایک اور دوسرا واقعہ سنیے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ واقعہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ترجمہ کراتا ہوں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین میں جو حال تھا وہ جگ ظاہر ہے، اسی عالم میں مسلمانوں کے لیے جولا تھا، جولا جانتے ہو جولا کا لفظ، جولا کا معنی کبھی آگے ہٹنا، کبھی پیچھے، کبھی آگے بڑھنا، کبھی پیچھے ہٹنا، جولا ہے نا، یہ معنی گردش آگے پیچھے۔ تو ہزیمت کی بجائے لفظ جولا کا اطلاق فرمایا، جولا تھا ہے نا، کہ مسلمان آگے بڑھ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، جولا تھا۔ حضرت عمر فاروق سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا ما بال المسلمین، کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا ہو گیا یہ؟ انہوں نے فرمایا امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کی قضا۔ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا کہ دیکھا میں نے کہ ایک مسلمان پر ایک کافر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑے نہیں بیٹھے وقت ادھر آ جاؤ، مہاجران صاحب تو بیٹھے، ارے مہاجران بات آپ ادھر بیٹھو، اللہ سلامت رکھے آپ کو، آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کافر مسلمان پر دھوکے سے حملہ کرنا چاہتا ہے، دھوکے سے، اور مسلمان اس کے حملے سے بے خبر ہے۔ تو میں نے اس کافر پر تلوار ماری، اور جیسی تلوار لگی اس نے پیچھے ہٹ کر کے مجھے اتنی تیزی کے ساتھ دبوچا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ کیا ایسا لگ رہا تھا، ایسا کہ میری جان نکل جائے گی۔ اس سے بتانا یہ کہ بہت زیادہ طاقتور تھا وہ انسان جی، اور یہ عالم تھا کہ اس کے دبوچنی سے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ سنیں تو فرماتے لیکن جب تک وہ دبوچتا رہا اور اس کی دبوچنے کی شدت جیسی بڑھی، ادھر تلوار کا اثر جو تھا اثر وہ غالب آنے لگا، وہ ڈھیلا پڑ گیا، اور ڈھیلا پڑ کر کے فوراً وہ گرا اور مر گیا۔ ارے نہیں سمجھے، جب تلوار لگی نا تو ابھی تو گرم گرم گھاؤ تھا، پلٹ کر کے حملہ کر دیا، دبوچ دیا، لیکن ادھر تلوار کے کا جو اثر تھا اس نے بنا اثر، اس کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ وہ مجھے دبوچ کر کے مجھ کو انتہا تک پہنچانے والے تھا کہ وہ سربے تلوار کی جو مار تھی اس کا اثر ظاہر ہوا، اور اس کا وہ ڈھیلا پڑ گیا، اور ڈھیلا پڑ کر کے گر گیا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ بات پورا مفہوم ذہن میں آ گیا کیا؟ دبوچ چکا تھا مجھے، اور بہت شدت کے ساتھ دبوچا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس جان نکلی، لیکن تلوار کا اثر ظاہر ہوا، وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ فرماتے ہیں وہ مسلمان کی جان بچی، بہادر جانباز تھا وہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد
اعلان فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ. یہ آپ نے پڑھا ہے, کہاں پر پڑھا ہے؟ شرح جامی میں مثال پڑھی ہے. کبھی مایعول کے اعتبار سے مراد لیا جاتا ہے, پڑھا نہیں پڑھا. جہاں پر کہ شروع میں بحث آئی ہے الکلمۃ لفظ وضع لوانا مفرد ہے کہ نہیں؟ تو جناب وضع سے پہلے مفرد کیسے ہو جائے گا؟ مفرد تو وضع کے بعد ہوگا. بتایا کہ جیسی وضع ہوگی ویسے ہی مفرد ہو گیا. تو یہ ایسے کہ جیسے کہ وضع کے وقت ہی مفرد تھا. اللہ اکبر. کیا ارے جب وضع ہوگی تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ وضع ہو جائے مفرد و مرکب کچھ نہ ہو, ایسا نہیں ہوگا نا. تو وضع ہوتے ہی مفرد ہو جائے گا. تو ایسے کہ جیسے کہ وضع اس حال میں ہوا کہ مفرد تھا. کیا وضع اس حال میں ہوا کہ وہ مفرد تھا؟ بیٹا مفرد وضع ہونے کے بعد مفرد ہوا یا وضع اس حال میں ہوئی کہ مفرد تھا؟ وضع اس حال میں ہوئی کہ نہیں, وضع اس حال میں نہیں ہوئی, وضع ہونے کے بعد مفرد ہوا. لیکن کیونکہ وضع کے بعد فوراً مفرد ہو گیا تو گویا کہ ایسے کہ جیسے کہ وضع کے وقت ہی مفرد تھا. اللہ اکبر. ارے نہیں سمجھے, یہ وضع گویا کہ ایسی ہوئی اس حال ہوئی کہ مفرد تھا. کیوں؟ وضع کے ساتھ ہی مفرد ہو گیا. کیا وضع کے ساتھ ہی مفرد ہو گیا. تو کیسے گویا کہ ایسے جیسے کہ مفرد تھا تو مفرد وضع کی گئی. ارے نہیں سمجھے, مجاز سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو وہاں اس مثال کے ذریعے سمجھایا ہے من قتل قتیلا فلہ صلبہ. کہ من قتل قتیل, قتیل کے معنی مقتول ہے. تمہارا وہ من قتل مقتول ہے. تو کیا کوئی مقتول کو قتل کرتا ہے یا قتل کے بعد مقتول ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ قتل کے بعد مقتول ہوتا ہے, لیکن جیسے قتل ہوا ویسے ہی مقتول ہو گیا. تو گویا کہ اس نے مقتول ہی کو قتل کیا. کیا گویا کہ اس نے مقتول ہی کو قتل کیا. من قتل قتیلا فلہ صلبہ. تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ یہ حدیث تو آ جائیے من قتل قتیلا فلہ صلبہ. سمجھے؟ سلب کے معنی چھیننے کے آتے ہیں, اور یہاں پر سلب کے معنی جو وہ چھوڑ گیا. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کافر کو مارا فلہو ای فلل قاتل سلبہ ای سلب المقتول. تو مقتول کا جو ساز و سامان ہے وہ قتل کرنے والے کو ملے گا. مقتول کا ساز و سامان قاتل کے لیے بولو قاتل کے لیے. اب یہ سرکار نے ارشاد فرمایا, فرماتے ابو قتادہ میں نے جس کو مارا تھا اس کے پاس تو بڑا ساز و سامان تھا, لیکن اب میں گواہ کہاں سے لاؤں کہ میں نے اسے مارا ہے اور اس کا یہ ساز و سامان ہے؟ تو فرماتے میں نے کہا, میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا میں یشہد لی, کون ہے جو میرے لیے گواہی دے گا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا, میں بیٹھ گیا. پھر حضور نے فرمایا سن لیا آپ لوگوں نے, من قتل قتیلا فلہ صلبہ. پھر میں کھڑا ہو گیا, میں یشہد لی. لیکن پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا, تھوڑی دیر بیٹھا رہا لیکن ساز سامان تھا. تو پھر میں کھڑا ہوا, میں یشہد لی. تو حضور نے فرمایا کہ ما لک یا ابا قتادہ. ابو قتادہ بات کیا, بات کیا ابو قتادہ؟ تو میں نے اپنا پورا واقعہ. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ انہوں نے جس کافر کو مارا ہے اس کافر کا ساز و سامان میرے پاس ہے, فرض ہو عنی یا رسول اللہ, اس کو میری طرف سے آپ راضی کر دیں, ان کو میری طرف سے آپ راضی کر دیں. کیا مطلب؟ ان کا ساز و سامان تو میرے پاس ہے, لیکن یا رسول اللہ وہ مجھے پر رہنے دیں, اور انہیں کچھ اپنی طرف سے کچھ عطا فرما کر انہیں راضی کر دیں. عرض ہو عنی, حضور ان کو میری طرف سے راضی کر. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے, عرض سنو بیٹا, مجاہد جہاں بہادر شخص کو اسد کہتے ہیں ہے نا, اور ایک کمزور ہلکی سی چڑیا ہوتی تھی جسے بولتے تھے اسبغ, کمزور چڑیا. چڑیا وغیرہ بھی جانتے ہو یا نہیں؟ چڑیا کمزور ہوتا ہے نا,
चिड़िया का आलम में देख भी लेगी, बच्चा भी आ गया, दूध पीता बच्चा भी आ गया, उड़ जाती है। अल्लाह अकबर। अरे तिनका भी अगर हिल जाए तो चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया का दिल बहुत कमजोर होता है ना, कहते हैं इसका दिल बिल्कुल चिड़िया जैसा है, मतलब बस जरा सी बात सुनी ये भाग जाता है ना। सुने बेटा, चिड़िया जैसा, चिड़िया जैसा, चिड़िया जैसा दिल लगता है, समझे? तो अब असबाब उस छोटी सी चिड़िया को कहती है, और छोटी सी चिड़िया में भी और मजीद तहकीर के लिए उसैबिक बोलती है, सीग़े तस्गीर के साथ उसैबिक। तो हजरत उन्होंने जो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, उनका साजो सामान मेरी तरफ है, मेरे पास है, आप इनको हमारी तरफ से राज़ी कर ले। तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं होगा कि रसूलुल्लाह असदुल्लाह को छोड़कर तुम जैसे उसैबिक को दे दें। अरे क्या ऐसा नहीं होगा? कैसा मामू, नाराजगी खत्म करो, मोहब्बत से बोलो, ऐसा नहीं होगा क्या कि रसूलुल्लाह असदुल्लाह को छोड़कर, है ना, तुम जैसे उसैबिक को दे दे? नहीं, तुमको वापस करना होगा, तुमको वापस करना होगा। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फिर उन साहिब ने वो जो उस शख्स का जो मालो, जो उनका असलहा, उनका जो साजो सामान था, उनका जो घोड़ा था, वो भी जो हथियार, जो आलात हर्ब मैदान कारदार में लेकर के आए थे, उन साहिब ने मुझे दिया। इनको अबू कतादा फरमाते, अबू कतादा ये वो माले गनीमत था इस्लाम में जो पहले मुझे मिला, और इतना बाइसे बरकत हुआ कि मैंने ये साजो सामान घोड़ा वगैरह बेच करके बनी सलेमा में एक बाग खरीदा था, बाग खरीदा था। सुने बेटा, कुर्बान जाइए उस बाग की अजमत पर, जो बाग के उस माल से खरीदा गया, जो मैदान कारदार में एक काफिर को मारकर उसके मालो जर के जरिए से खरीदा गया था बाग। अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा पूरा वाक़या समझ लिए? अच्छा, एक वाक़या, ये वाक़या तो नहीं है, लेकिन एक मसला ये है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने, अब बेटा पहले तो मदीने तैयबा में थे, ग़ज़वा बद्र भी मदीने तैयबा के बाद, ग़ज़वा उहद भी मदीने तैयबा के बाद, ग़ज़वा खंदक तो वहीं पर खैबर उस इलाके में, है ना। अब ये जो मकाम जिराना में थे हुजूर, ये बिल्कुल मक्का मुकर्रमा के पास था। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मसला मालूम किया, या रसूलल्लाह, मैंने दौर जाहिलियत में नजर मानी थी कि मैं एतिकाफ करूंगा, या रसूलल्लाह अब मैं मक्का मुकर्रमा से करीब हूँ, क्या मैं उस नज़र को पूरा कर लूँ और मक्का मुकर्रमा जाकर के एतिकाफ करूँ? तो फ़अमरा बिवफ़ाही, हुज़ूर ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस नज़र के पूरा करने का हुक्म दिया। समझ गए बेटा? अब ये वाक़या ज़हन नशीब किए और अब तर्जुमा सुनिए। फरमाती बाब क़ौलिल्लाहि तआला व यौम हुनैन, व यौम, इससे पहले क्या है? वलक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवाक़िन कसीरा व यौम हुनैन। हाफिज़ भी माशाअल्लाह सुने, इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, जबकि तुमको तुम्हारी कसरत भागे, फलम तुग़नि अन्कुम शैआ, तो ये तुम्हारी कसरत तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु बिमा रहबत, और ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम पर तंग हो, है ना। सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन व अंज़ल जुनूदन लम तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बअदि ज़ालिका अला मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। ध्यान हाफिज़ हो बेटा, तो इस बारे में माशाअल्लाह
ہے نا؟ سورت کون سی بیٹا؟ سورہ توبہ. ہاں سورت توبہ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی سورت توبہ سورہ برات اسی بولتی ہے. دونوں اسی کے نام ہیں. اسی کے نام. فرماتے ہیں حضرت اسماعیل بن ابی خالد کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے ہاتھ میں ایک چوٹ کا نشان دیکھا. میں نے کہا یہ کیسی چوٹ ہے؟ تو کہا ضربتها مع النبی، یہ چوٹ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں لگی تھی. سنیں تو حضرت اسماعیل کو معلوم نہیں تھا کہ یہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے. تو کہا شہید تھا حنین، کیا آپ حنین میں گئے تھے کیا؟ تو فرمایا قبل ذالک، قبل ذالک، ارے میں تو اس سے پہلے بھی شریک تھا. بولو میں تو اس سے پہلے بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے نا کئی غزوات میں شریک ہوا. اس سے پہلے بھی حنین تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے. اب اس سے پہلے بیٹا کیا مطلب کون سے غزوے میں تو یہ نہیں بتایا، اس لیے کہ ان کا مقصود افشائے عمل نہیں تھا، بلکہ یہ بتانا تھا ارے بھائی ہم تو اس سے پہلے بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ اب بتا افشائے عمل مقصود نہیں تھا، ہے نا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے پہلے غزوہ خندق میں شریک ہوئے تھے، خندق سے چلے تھے. اور ایک روایت میں یہ کہ حدیبیہ سے یہ شریک تھے تمام مشاہد میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فرماتے ہیں حضرت ابو اسحاق کہ میں نے برا ابن عازب سے سنا، وجاءه رجل، حضرت برا ابن عازب کے پاس ایک شخص آئے ہے نا، اور انہوں نے کہا یا ابا عمارہ اتولیت یوم حنین. ملا انہوں نے یہ کنیت حضرت برا ابن عازب کی، اے ابو عمارہ کیا تم حنین کے دن پیٹ پھیر کے واپس چلے گئے تھے؟ سنیں تو حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ برا ابن عازب نے جو جواب دیا ان کا وہ میں نے سنا. جو جواب دیا بیٹا جواب سنو، جواب بھی سنو، جواب حکیم آنا، جواب حکیم آنا. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ فرماتے کہ ہاں میں گیا تھا، ہمیں گیا تھا پیٹ پھیر کے میں واپس ہوا تھا، تو پھر یہ شبہ ہوتا کہ شاید حضور بھی گئے ہوں گے. اگر حضور نہیں جاتے تو یہ نہیں جاتے، اگر حضور نہیں جاتے تو اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا. لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نہیں گئے تھے. اللہ ترجمہ کی معنی نہیں سمجھتے ہو کیا؟ یہ گئے تھے، لیکن اگر یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں واپس گیا تھا تو کیا شبہ ہوتا؟ حضور بھی گئے. ہو سکتا ہے کہ ادباً یہ نہ پوچھتے، لیکن یہ شائبہ تو ہو سکتا تھا کہ اب سمجھ میں آ گئی، کیا سمجھ میں آ گئی جو نہیں آنا چاہیے تھی کہ حضور بھی گئے تھے. اسی لیے حضرت برا ابن عازب نے سب سے پہلے فرمایا لیکن میں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نہیں گئے تھے. ارے یہ سمجھے؟ تو فرمایا اما انا فاشهد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لم یولی ولکن عجل لم یولی. امر کا صیغہ بیٹھی وہی لم یولی تھا، لم کی وجہ سے یہ گر گئی ہے. ولکن عجل سرعان القوم، لیکن قوم میں جلدی کرنے والوں نے جلدی کی اور مال غنیمت میں لگ گئے تو ان کو حوازن نے تیروں سے زخمی کر دیا. اور ابو سفیان ابن حارث یہ حضور کے سفید کچر مبارکہ کی لگام کو پکڑے ہوئے تھے اور حضور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر بیٹا وہی روایت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ برا ابن عازب سے معلوم کیا گیا وانا اسمع، اور میں اولیتم، کیا تم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ
حنین کے دن پیٹ پھیر کے چلے گئے تھے تو کہا امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا 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 تو نہیں. اب بیٹا کانو الگ ہے، اسے ملا مت دینا، اسے ملا مت دینا، یہ الگ ہے بیٹا. فلا آگے کانو رماتا، بیٹا سنو یہ آگے کانو رماتا. سنے حوازن تیر چلانے کے ماہر تھے تو حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر بیٹا حدیث پاک ہوئی ہے، فرماتے ہیں ابو اسحاق کہ برا ابن عازب سے کو سنا اور ان سے قبیلہ قیس کے ایک شخص نے سوال کیا تھا. یہاں پر تشریح بھی آ گئی، سائل کون سے قبیلے کا تھا. کہا کیا تم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور چلے گئے تھے حنین کے دن؟ تو کہا لیکن رسول اللہ لم یفر، اپنی جگہ پر باقی رہے. کارت حوازن رماتا، اس میں تفصیل ہے، حوازن تیر انداز. وَأَنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انکشف. اب یہ نہ کہ قوم میں جلدی والوں نے جلدی کرنے والوں نے جلدی کی، وہ کیا جلدی کی؟ فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، تو سب مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے. فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّحَامِ، تو ہم نے تیروں کا سامنا کیا، ہمارا سامنا تیروں سے کیا گیا. میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور اپنے سفید کچر پر سوار ہیں اور ابو سفیان آپ کے گھوڑے کے لگام پکڑے ہوئے ہیں. میرا بیٹا اور حضور فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب. اسرائیل و زہر نے کہا کہ نزل النبی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کچر سے اتر کر حضور نے فرمایا تھا. یہ مزید کمال شجاعت کی دلیل ہے. میرا بیٹا یہ حدیث حضرت مسور ابن مخرمہ اور مروان سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قامہ کھڑے ہوئے جبکہ آپ کے پاس حوازن کا وفد مسلمان ہو کر کے حاضر ہوا. فسألوه ان يرد الیہم، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کو ان کے مال اور اموال لٹا دے. تو حضور نے ان سے فرمایا معی من ترونا، میرے ساتھ میرے اصحاب ہیں جو تم دیکھ رہے ہو. وحب الحدیث الی اصدقہ، اور مجھے سب سے زیادہ بات پسند وہ ہے جو سب میں زیادہ سچی ہو، ہے نا بیٹا. اور سچی بات جو ہوتی ہے بیٹا بالکل دو ٹوک ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہ دیکھیں گے سوچیں گے ہاں ہو جائے گا، اب ایک مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے بہت کوشش کی لیکن ہوا نہیں، اور ہوا نہیں پہلے دن نہیں تھا. ارے نہیں بیٹا پہلے دن کہہ دینا چاہیے تھا یہ کام نہیں ہوگا. ایک مہینے کا ٹائم بھی خراب کیا اور اس کو امید میں بھی رکھا. اس لیے بیٹا سچی بات وہ ہوتی ہے جو بالکل کلیئر ہو، بلا وجہ کسی کو ہیلے بہانے میں الجھانا نہیں چاہیے. سمجھ گئے؟ فرماتے ہیں کہ اب تم دو میں سے ایک کو اختیار کر لو، اما سبیہ و اما المالا، بولو یا تو قیدی اور یہ مال. اور وقد کنت استعنیتکم، اور میں نے تمہارا انتظار کیا تھا. فرماتے رابی حضور نے ان کا انتظار کیا تھا 10 راتوں سے بھی زیادہ، جب کہ آپ طائف سے واپس آئے تھے. فلما تبین لهم، تو ان کو یہ بات کھل گئی کہ رسول اللہ انہیں واپس نہیں کریں گے مگر دو میں سے ایک. تو انہوں نے کہا انا نختار سبیانا. فقام رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہوئے، ہے نا، اور آپ نے مسلمانوں کے درمیان اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال اما بعد، اس کے بعد کہا اما بعد. ایک بات پڑھا آپ نے پہلی جلد میں کہ اما بعد حضور نے کب کب فرمایا، تو پر بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں، اس میں اما بعد کا لفظ پڑھا نا. ارے پڑھا ہے بھائی میرے، آپ نے کہاں پڑھا ہوگا، آپ تو گھر پڑھتے ہیں مولانا، ہے نا. سنو فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، فرمایا حضور نے صحابہ کرام سے تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آئے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں. تو تم میں سے جو چاہے ان طیبہ ذالک فلیفعل کہ باخوشی اپنی طرف سے دے دے تو باخوشی دے دے, اور تم میں سے جو یہ پسند کرے کہ نہیں وہ اپنے حصے پر باقی رہے گا تو یہاں تک کہ ہم اس کو دیں گے, جبکہ سب سے پہلے اللہ تعالی مال فے عطا فرمائے گا. تو جو یہ چاہے فلیفعل, بولو وہ ایسا کر لے. فرماتے ہیں لوگوں نے کہا قد طیبنا ذالک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم نے بخوشی دیا ہم نے یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا انا لا ندری من اذن منکم فی ذالک ممن لم یاذن, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے اجازت نہیں دی. پتہ نہیں چل رہا ہے, کیا پتہ نہیں چل رہا ہے, کیا تم میں سے کس نے اجازت دی کس نے اجازت دی. علم غیب نہیں تھا, بات تو وہی بیٹا, کیا علم غیب نہیں تھا ورنہ پتہ چل جاتا. کتنی حماقت کی بات. اب مطلب یہ ہے کہ تمہاری باتوں سے پتہ نہیں چل رہا ہے. اللہ اکبر, کیا ہماری بات سننے کی بات کہی ہے نا, اور آدمی مجمع عام میں کیا ہی دیتا ہے. تو تمہاری جو بات ہے اس بات سے پتہ نہیں چل رہا ہے کیا کس نے اجازت دی کس نے اجازت نہیں دی, اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے, یہ مطلب ہے. اللہ ہے نا. تو فرجعوا, چلے جاؤ یہاں تک کہ ہماری طرف تمہارے عرفاء آئے, تمہارے نقیب تمہارے معاملے کو پیش کرے. فرجع الناس, بولو لوگوں نے یہ لفظ بولو, کیا لفظ ہے یہ؟ فکلمہم, شاباش ماشاءاللہ. دیکھو فکلمہم ہے نا, دیکھو عرفاءہم, تو ان کے عرفاء نے ان سے بات کی. ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, آج پڑھانے میں ضرورت نہیں محنت کرنے کی, ماشاءاللہ خود ہی پڑھ لیں. فکلمہم عرفاءہم, بولو صالح ہے نا, کیا ترجمہ ہوا؟ ان کی عرفاء نے ان سے بات چیت کی اور پھر حضور کو آ کر بتایا انہم قد طیبوا واذنوا, حضور ان سب نے بخوشی اجازت دی تھی. فرماتے امام زہری یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے حوازن کے قیدیوں سے متعلق مستق پہنچا ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ جب تحویل سند کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ارے ملا پہلے نافع ان عمر قال یا رسول اللہ, ملا کیا نافع نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نافع نے براہ راست سنا ہے نا, حالانکہ حضرت نافع کی ملاقات حضرت عمر سے نہیں ہے. تو جب راوی اپنے شیخ کو چھوڑ دے اور شیخ الشیخ کا ذکر کرے تو یہ اسے تدلیس کہتی ہے, اور تدلیس کرنے والا مدلس اگر ثقہ ہے تو اس کی تدلیس مقبول ہوتی ہے, اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ کوئی اور سلسلہ سند ذکر کیا جائے جس میں کہ ان کے شیخ کا ذکر بصراحت ہو. بات سمجھے؟ اس لیے امام بخاری نے دوسری سند ذکر کی, اور اس میں یہ ہے کہ النافع عن ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر کے خاص شاگرد نے نافع بتا دیا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے, اور عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد عمر کا واقعہ ذکر کیا. سمجھ گئے بازن بھائی؟ فرماتے ہیں کہ قال یا رسول اللہ, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم حنین سے واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سأل عمرو, اس کے بعد کیا پڑھو گے؟ النبی, بیٹا تم کچھ نہیں بول رہے ہو, آج تم نے کوئی مطالعہ نہیں کیا ہے, تم بالکل رہ گئے ہو, ہے نا. النبی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے دریافت کیا تھا نظرین کانا نظرہ فی الجاہلیہ, اس نظر کے بارے میں جو نظر مانی تھی زمانے جاہلیت میں. النظرین, نظر کیا تھی وہ؟ اعتکافی, یہ بدل ہے اعتکافی, میرا بیٹا اعتکاف کی. فامر النبی, تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
حکم دیا تھا کہ آپ اس نظر کو پوری کریں. اب بیٹا اگلی روایت ہے وقال بعضهم حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر. ملا بیٹا وروى جرير ابن حازم وحماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی. اس میں حضرت عمر کا ذکر نہیں ہے, اس میں عن النبی ہے, حالانکہ واقعہ حضرت عمر کا ہے. تو بتانا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا حضور سے روایت کر کے کہ حضور نے حضرت عمر کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا. ارے سوال ہی تو حضرت عمر کا ہے, جواب تو حضور کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بتاتے ہیں کہ حضور سے روایت کر کے کہ حضور نے حضرت عمر کو نظر پورا کرنے کا حکم دیا. اگلی روایت حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کے سال نکلے. بیٹا فلما التقینا, جب ہمارا آمنا سامنا مشرکین سے ہوا تو کانت للمسلمین جولا, تو مسلمانوں میں ایک بولو جولا سمجھ رہے ہو ہے نا, آنا جانا, آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا تھا. یعنی ہزیمت تھی کہ مسلمان آگے بڑھ کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے, ہزیمت تھی. ارے سمجھ رہے بیٹا ہزیمت تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا فرماتے ہیں فرأیت رجلا من المشرکین, تو میں نے مشرکین میں سے ایک مرد کو دیکھا کہ جو غالب آ رہا تھا مسلمانوں میں سے ایک مرد پر. فضربته من ورائه علی حبل عاتقه, تو میں نے اس کے کاندھے کے ہے نا پٹھے پر تلوار ماری. کیا کاندھے کے پٹھے پر, ارے کاندھے کا پٹھا نہیں سمجھتا ہے نا, پٹھے تو الگ بھی ہوتے ہیں نا, ہے نا. اس کے کاندھے کے پٹھے پر تلوار ماری. سنے بھائی, تو پھر کیا ہوا فقطعت الدرع, تو میں نے اس کی زرہ کاٹ دی. واقبل علیہ, اور میری طرف پلٹا. فضمنی ضمۃ, تو اس نے مجھے ایسا دبوچا کہ میں نے موت کی بو محسوس کر لی. بس ایسا لگ رہا تھا کہ موت آنا ہی باقی رہ گئی ہے, موت کی خوشبو تو آ گئی, بس دم نکلنے کو تھا. ایسا دبوچا کہ میرا بالکل دم نکلنے کو تھا. ثم ادرک الموت, بولو پھر اس کو موت نے آ لیا. فارسلنی, تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. تو میں حضرت عمر کے پاس آیا. فقلت, تو میں نے کہا کیا ہو گیا لوگوں کا حال؟ تو فرمایا امر اللہ عز وجل. ثم رجعوا, پھر سب لوٹے اور حضور بیٹھے. تو حضور نے فرمایا من قتل قتیلا, ملا فلہ من قتل قتیلا لہو علیہ بینہ فلہ صلبہ, کہ جو انسان کسی کافر کو, جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو, فلہ صلبہ, بولو تو اس کو اس کا ساز و سامان مل جائے گا, لیکن شرط ہے لہو علیہ بینہ, اس کے پاس اس پر کوئی بینہ ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے مارا ہے. لہو علیہ بینہ. تو اب میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا من یشہد لی, ثم جلست, پھر حضور نے پھر وہی فرمایا فقمت من یشہد لی, ثم جلست, پھر حضور نے فرمایا مثلا, ثم قمت, پھر میں کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا ما لک یا ابا قتادہ, ابو قتادہ تمہارا کیا حال ہے, کیا بات ہے تمہاری؟ تو میں نے بتایا حضور کو. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صدق, سچ کہا. وصلبہ عندی, اور اس کا ساز و سامان تو میرے پاس ہے. فارضہ منی, حضور ان کو میری طرف سے راضی کر. تو ابو بکر صدیق نے کہا لا اللہ, ہاں واو سے بدلا ہوا ہے, لا واللہ, واللہ ایسا نہیں ہوگا, لا واللہ نہیں, واللہ ایسا نہیں ہوگا. اذا لا يعمد الى اسد من اسد اللہ
युकातिलु अनिल्लाहि व रसूलिही फयुअतीका सलबा। बेटा इज़ा के बाद इसकी मुख्तलिफ तोज़े की गई हैं। आसान तोज़ी बता दूं, इज़ा के बाद फ़िल महज़ूफ़ है। इज़ा सदक़ा, जब वो सच्चे हैं। कौन? अबू कतादा। जब वो इज़ा का माना इज़ा सदक़ा अबू कतादा। अब इज़ा का जवाब है ला यामिलु। बेटा सीम जागो, सीम सो रहे बेटा, क्या बता रहा था मैं भी? हाँ, इज़ा के बाद कौन सा फ़िल महज़ूफ़ है? हाँ, सदक़ा है ना, कद सदक़तु मा क़ुल्तु है ना। सुनो बेटा, क्या इज़ा के बाद फ़िल महज़ूफ़ है। इज़ा सदक़ा, जब अबू कतादा ने सच कहा। इज़ा का जवाब ला यामिलु। तो अब ऐसा नहीं कि हुजूर अल्लाह के शेरों में से एक शेर की तरफ कस्द, अल्लाह के शेरों में से एक शेर जो अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जंग करता है, उस शेर की तरफ कस्द ना करके उसका साजो सामान तुम्हें दे दे, ऐसा नहीं हो। अरे तर्जुमा समझिए क्या कतादा ने सच कहा। तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से क़िताल करने वाले शेर की तरफ हुजूर कस्द ना करके तुम्हें दे दे, ऐसा नहीं हो। बात समझ गए बेटा? बस समझ बेटा। उसके बाद फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया सदका, यानी सदका अबू बकर ने सच कहा, तुम्हें नहीं मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। फ़आते, ये अमर का सीखा है, तुम वो साजो सामान उन्हीं को दे दो। फरमाते हैं फ़आतानी है, बोलो फ़ब्तहतु बिही मिख़रफ़न फ़ी बनी सलेमा, तो मैंने उसके जरिए बनी सलेमा में एक बाग खरीदा। तो बेशक ये पहला वो माल था तअस्सलतुहु फ़िल इस्लाम, जो मैंने इस्लाम में ज़ख़ीरा बनाया, जमा किया। मिला बेटा? अब फिर वही रिवायत हज़रत अबू कतादा की, जब हुनैन का दिन हुआ तो मैंने मुसलमानों में से एक शख्स को देखा कि वो मुशरिकीन में से एक मर्द से क़िताल कर रहा है और दूसरा मुशरिक यख्तलिहु मिन वराई, उसके पीछे से धोखा देना चाह रहा है। क्या? उसके पीछे से धोखा देना चाह रहा है, यानी वो क़िताल कर रहा है मुशरिक से और एक दूसरा मुशरिक पीछे से उसको धोखे से कत्ल करना चाहता है मुसलमान को। मिला लियक़्तुलहु फ़अस्रअतु इलल्लज़ी यख्तलिहु, तो जो धोखा देना चाह रहा था मैंने उसकी तरफ जल्दी की, है ना। फ़रफ़अ यदहु लियज़रिबनी, उसने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तो मैंने अपना वअज़रिबु यदह, मैंने उसके हाथ पर मारा और उसके हाथ को काट दिया। फिर उसने मुझे पकड़ा, फ़ज़म्मनी ज़म्मन शदीदा, बोलो उसने मुझे बहुत सख्त दबोचा, यहाँ तक कि मुझे मौत का अंदेशा हो गया। सुम्मा तरका, बोलो उसने छोड़ा, फ़तहल्लला, वो ढीला पड़ गया। वदफ़अतहु सुम्मा क़तलतहु, तो मैंने उसको ढकेल कर उसे कत्ल किया। और मुसलमान शकिस्त खुर्दा हो गए, मैं भी शकिस्त खुर्दा हो गया। तो मैंने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को देखा, वो लोगों में है, तो मैंने उनसे कहा मा शानुन नास, क़ाल अमरुल्लाह सुम्मा तराजअन नास, फिर सब लोग लौट कर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया मन अक़ाम बैय्यिना अला क़तील, जो इंसान किसी मक़तूल पर बैय्यिना कायम कर दे, फलहु सलबु फ़कुन्तु लिअल्तमिसा बैय्यिनतन अला क़तीलिन, तो अला क़तीली, तो मैं उठा ताकि मैं लोगों में ताकि मैं अपने मक़तूल पर कोई गवाह तलाश करूं। फरमाते हैं जो फलम अरा अहदन यशहदु ली, तो मुझे कोई ऐसा ना मिला जो मेरे लिए गवाही देता, तो फिर मैं बैठ गया। सुम्मा, पढ़ो बेटा रे, सुम्मा बदा, हाँ, सुम्मा बदा अली फ़ज़करतु, शाबाश, सुम्मा बदा अली, फिर मेरे दिल में वही बात आई, फ़ज़करतु अम्रहु लिरसूलिल्लाह, तो मैंने उसका मामला हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया। और पहले ये कि हुजूर ने मालूम किया, तो बेटा दोनों में तज़ाद नहीं, हुजूर ने मालूम किया तो मैंने जिक्र किया।
پہلے یہاں پر ذکر فرماتے ہیں. تو اب حضور کے جلساء میں سے ہم نشینوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ جس مقتول کا ذکر کر رہے ہیں ان کے سامان تو میرے پاس ہیں, فارض من ہو یا رسول اللہ اس سامان کے بدلے ان کو راضی کر دیں. تو بکر نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ کلا لا, ایسا نہیں ہے کہ یعطی اسیبہ من قریش وتدع اسدا من اسد اللہ, ارے ملا یا ویدع ملا, یعنی لا تعطی ہے, اگر یہاں پر پڑھو گے تو لا تدع, اور لا یعطی ہے تو لا یدع, ارے ملا نہیں, دونوں طرح. یا رسول اللہ آپ قریش کے اسیبی کو نہ دیں, ارے ملا, اور اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کو چھوڑ دیں, ایسا نہیں. اور یہ اس سے خطاب ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہوتی ہے کہ حضور وہ قریش کے ایک اسیبی کو دے دے اور اسد اللہ میں سے ایک اسد کو چھوڑ دے, ایسا نہیں ہوگا. ارے بھائی دونوں ترجمے سمجھ گئے. فرماتے ہیں جو اللہ کا شیر اللہ اس کے رسول کی طرف سے قتال کرے, رسول اللہ کھڑے ہوئے, فداہ الیہ, تو اس نے مجھے وہ دے دیا, فاشتریت منہ خرافا, تو میں نے اس سے باغ خریدا. یہ پہلا مال تھا جو کہ میں نے اسلام میں جمع کیا. باب غزوۃ اوطاس, یہ باب ہے غزوہ اوطاس کے بیان میں. ملا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہاں سے لوٹنے کے بعد کچھ حوازن, اوطاس ایک وادی ہے وہاں پر جمع ہو گئے تھے, کچھ مقام نخلا میں جمع ہو گئے تھے اور کچھ مقام طائف میں جمع ہو گئے تھے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی اوطاس میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مسلمانوں کا دستہ بھیجا تھا اور اس کا امیر بنایا تھا حضرت ابو عامر کو. حضرت ابو عامر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہے, ان کو امیر بنایا اور ابو موسیٰ اشعری بھی حاضر تھے. پھر کیا ہوا فرماتے ہیں وہاں پر دریب ابن سمہ جرشمی جو کہ مشہور پہلوان تھا وہ بھی وہاں پر تھا, وہ مقتول ہو گیا. اب اس کے بعد جب دریب ابن سمہ جرشمی مقتول ہو گیا تو قبیلہ جشم کے ایک شخص نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک تیر مارا, اور تیر بیٹا میدان جہاد میں جو ہوتے تھے وہ زہر آلود ہوتی تھی, لگ گیا تو بس زہر پھیلا. تو فرماتے ہیں کہ وہ تیر حضرت ابو عامر کے گھٹنے میں چل گیا, گھٹنے میں چل گیا. اب جب میں نے دیکھا تو میں نے اس کا پیچھا کیا, وہ بھاگ رہا تھا. تو میں نے کہا او بے شرم, رکتا نہیں, بھاگ رہا ہے. اسے بے شرم کو کچھ شرم آئی اور رکا. ایسے موقع پر بے شرم جو بولتے ہیں نا وہ کچھ شرم پیدا کرنے کے لیے بولتے ہیں تاکہ وہ بات کو غلط ثابت کر دے کہ نہیں ہاں مجھ میں شرم ہے کہ نہیں. بالکل بے شرم ہو گیا تو کچھ شرماتا ہے, شرم آتی ہے اور وہ شرماتا ہے کہ نہیں. کیا کچھ نہیں سمجھے کیا ہے نا. اب احمد رضا جی سمجھ رہا آپ رکا تو فرماتے میں نے اس کا کام تمام کر دیا. اب میں اپنے چچا کے پاس آیا, میں چچا مبارک ہو, اس تیر لگانے والے کو میں نے جو تیر اپنی دوں بیٹا ہو رہی گا ذرا کب سے ہو رہی ہے یاد کروں کہاں سے لوٹاؤں بتاؤ. ہاں اس کا پیچھا کیا, ہاں کام تمام کر دیا, پھر آئے ماشاء اللہ ابھی ہوا صحیح ماشاء اللہ. تو اب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چچا مبارک ہو, میں نے آپ کے قاتل کو, آپ کو تیر چلانے والے کو
میں نے قتل کر دیا. اب تیر انہیں کے ابھی گھٹنے میں جمع ہوا تھا. میں نے تیر نکالا تو بجائے خون کے پانی نکلا. پانی نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ خون پانی میں چلا. بس امید و جیت ختم ہو. حضرت ابو عامر نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو میرا سلام کہیے گا اور رسول اللہ سے دعائے مغفرت کی درخواست کیجیے گا. فرماتے پھر کیا تھا, اس دیر ہی میں حضرت ابو عامر کی شہادت ہو گئی. اب میں واپس جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں. وہ چارپائی جو کہ باندھوں کی بنی ہوئی تھی. باندھ سمجھتے ہوئے ہے نا. اب فرماتے ہیں بعض روایتوں میں یہ کہ لیس علیہ فراش, اس پر کوئی بستر بچھا ہوا نہیں تھا. تو اور حضور کے پہلوئے مبارک میں اور پشت مبارک میں باندھ کے آثار نمودار تھے. ہو جاتے ہیں نا, اگر ننگی پشت ہوتی ہے تو جب کہ چارپائی پر بستر نہ ہو. اب ایک روایت میں علیہ فراش, چارپائی پر بستر تھا. چارپائی پر بستر تھا اور پھر بھی باندھوں کے نشان. تو بیٹا بستر جو تھا بہت باریک تھا, جیسے بہت پتلی بہت نہایت باریک سوتی چادر کہ جس سے یہ باندھ بھی نظر آئے, وہ چادر وہ بستر تھا. اب میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری خبر بتائی اور کہا یا رسول اللہ آپ کو سلام عرض کیا ہے اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ وضو کے لیے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ یوں دعا کے لیے اٹھا دے. اللہم اغفر لعبید ابی عامر, یا اللہ عبید ابی ابو عامر کی مغفرت فرما دے. یوں ہاتھ اٹھائے حضور نے اور فرماتے ہیں کہ میں نے بغل کی سفیدی حضور کی دیکھی. یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بغل کی سفیدی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. اب سرکار نے جب یہ دعا کی تو میں نے اور سرکار نے فرمایا یا اللہ قیامت کے دن حضرت قیامت کے دن ابو عامر کو بہت سارے لوگوں پر بلند مقام عطا فرما. بہت سارے لوگ دعا فرمانے حضور تو فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دے. ہوتا ہے بیٹا, میرے لیے بھی مغفرت کی دعا فرما دے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لعبد اللہ بن قیس ذنبہ وادخلہ یوم القیامت مدخلا کریما. فرماتے ہیں حضور کی دو دعائیں ہو گئی, ایک عبداللہ بن قیس کے لیے ہو گئی میرے لیے اور ایک حضرت ابو عامر کے لیے. بیٹا پوری بات سمجھ گئے. دعا کی حضور کی دعا کا عالم کیا ہے آپ جانتے ہیں. فرماتے ہیں حضور جب حنین سے فارغ ہوئے تو ابو عامر کو ایک لشکر کا امیر بنا کر اوتاس کی طرف بھیجا. تو ملاقات درید ابن سمہ سے ہوئی تو درید فقتل درید ملا بیٹا. درید شمی مارا گیا. اللہ نے اس کے اصحاب کو شکست دے دی. اور موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضور نے مجھ کو ابو عامر کے ساتھ بھیجا. ابو عامر کے گھٹنے میں تیر لگ گیا. رماؤ جو شمی جس کو تیر ایک قبیلے جشم کے شخص نے مارا تھا اس کو آپ کے گھٹنے میں جما دیا. تو میں آپ کے پاس پہنچا, میں نے کہا یہ عم من ربا کا چچا کس نے مارا تیر؟ فاشار الی ابی موسیٰ, تو انہوں نے ابو موسیٰ شریف کو اشارہ کیا. فرمایا ذاک قاتلی, وہ ہے میرا قاتل. فرماتے جس نے میرا تیر مارا. تو میں اس کے ارادے سے نکلا, اس کے پاس پہنچا تو جب اس نے مجھے دیکھا تو واللہ بولو بھاگنے لگا. میں اس کے پیچھے پڑ گیا. میں کہہ رہا تھا الا تستحی الا تثبتو, شرم نہیں آتی ہے رکے گا نہیں, شرم نہیں آتی ہے رکے گا نہیں. الا تثبتو, شرم نہیں آ رہی رکے گا نہیں. فکفا فاختلفنا, دو تلواروں کی طرف میں تو میں نے اسے قتل کر دیا. تو میں نے ابو عامر سے کہا اللہ نے تم سے
तुम को तीर मारने वाले को कत्ल कर दिया है। तो कहा मुझसे ये तीर निकालो, फनज़अतहु, मैंने निकाला, फनज़अ मिनुल मा, तो उससे पानी निकला। तो कहा है मेरे भतीजे, हुजूर से सलाम कहना और दुआए मग़फ़िरत के लिए कहना। अबू आमिर ने मुझे अपना नाइब बना दिया लोगों पर, तो कुछ ही देर रुकी गई थी कि उनका विसाल हो गया। मैं लौटा, मैं हुजूर के पास आया, हुजूर अपने घर में थे, एक तख्त पर मुरम्मल, बोलो है ना, जो कि बांध वाला था, आली फिराश, इस पर के बिस्तर था। अबला फी बैठी ही, घर में बैत से मुराद वो जगह है, ठिकाना है जहाँ पर हुजूर क़याम पज़ीर थे। और हुजूर के पुश्तो पहलू पर, दोनों पहलुओं पर दरख्त के नाम तख्त के बांधों के निशान थे। तो मैंने अपनी खबर बताई, अबू आमिर की खबर बताई, और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हुजूर से इस्तिग़फ़ार के लिए कहना। फदआ बिमा, तो हुजूर ने पानी मंगवाया, वुज़ू फरमाया, फिर अपने हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, अल्लाह उबैद अबू आमिर की मग़फ़िरत फरमा। और मैंने हुजूर के बगल की सफ़ेदी देख ली थी, और ये कहा अल्लाहुम्मा अजअलहु यौमल क़ियामा फ़ौक़ कसीरिन मिन ख़ल्क़िका व मिनन नास, अल्लाह क़यामत के दिन बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे मखलूकों पर उनको बुलंद फरमा दे। तो मैंने कहा वली, हुजूर वली, हुजूर मेरे लिए भी फरमा दे। फस्तग़फ़रा फ़क़ाल अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअब्दिल्लाह इब्न क़ैसदा वअदख़िलहु यौमल क़ियामति मुदख़लन करीमा। क़ाल अबू बुरदा अहदुहुमा लिअबी आमिर, अरे मिला हज़रत मूसा शरी के जो बेटे अबू बुरदा, वो कहते हैं उनमें से एक दुआ अबू आमिर के लिए थी और दूसरी दुआ अबू मूसा शरी के लिए।